اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار احمد کریم شیخ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ شخص بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ صاحب کے شیطانی کاموں سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ شیخ صاحب کتنے بڑے دغا باز، کتنے بڑے فسادی، کتنے بڑے گالیاں دینے والے، کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے ہیں، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر کو ٹوسٹ کر کے ان کو تروڑ مروڑ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، اور اس شخص کو تو خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق نہیں۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو شیخ صاحب کتنے بڑے بغیرت ہیں، میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ شیخ صاحب نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا جی کہ ان کا نام احمد کریم شیخ صاحب ہیں، ان کا تعلق ربوہ سے رہا ہے اور وہ صحابہ کرام کی اولادوں سے ہیں۔ کچھ اپنے بارے میں وہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اپنے بارے میں یہ کہنا ہی گوارا نہیں سمجھا کہ وہ یہاں آئے کینیڈا میں سیٹل کس طرح ہوئے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، کینیڈا میں یہ آئے، انہوں نے بطور احمدی یہاں اسائلم کیا اور انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کے بارے میں آج ایک گندی زبان استعمال کریں، ان کا نام استعمال کیا، یہاں سٹے کے لیے یہاں رہے اور ان کے بینیفٹ کا یہاں سلسلہ شروع ہوئی۔ بینیفٹ یعنی جو انہیں بھیک ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایک طرف یہ چندہ ہوتے ہیں، اور ان کا یہ جو انہوں نے ویب سائٹ پہ لکھا تھا کہ یہ سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ویب سائٹ اور یہ سارا جماعت گھر بیٹھے ویڈیو بنانا، یہ تمام جو خرچہ دے رہی ہے گورنمنٹ دے رہی ہے، اور یہ کس بناس پہ دے رہی ہے، یہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام استعمال کیا اپنے سالم کے کیس میں، اس کے بہاف پہ انہیں یہاں بینیفٹ مل رہے ہیں کہ انہیں بطور احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مہدی ماننے کی وجہ سے پاکستان میں پرسیکیوشن ہوئی، اور اس پرسیکیوشن کی وجہ سے یہ کینیڈا آئے اور کینیڈا میں انہوں نے اسائلم کیا جو جنیوا کنونشن کے مطابق ہے، اور انہیں یہاں اسائلم اور اسٹیٹس مل گیا، اور ابھی بھی وہ یہ بیٹھے ہوئے یہاں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے ان کے اوپر ایک قسم کی بھیک کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جو بھی ہے۔ اچھا، اب آپ شیخ صاحب کیوں اگر آپ دیکھیں شیخ صاحب کو یہاں رہتے ہوئے مور دین 15 ایئرز ہو گئے ہیں، اور یہ 15 ایئر سے یہ شخص جو کھا رہا ہے، جو اسے گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو بطور امام مہدی مانا۔ تو شیخ صاحب کو دیکھ کے یہ بات سامنے آتی ہے، ایک بڑے ہی عقل مند آدمی نے کہا کہ جو شخص جس تھالی میں کھاتا ہے وہ اسی میں ہی چھید کرتا ہے، اسی میں تھوکتا ہے۔ تو یہ شیخ صاحب بھی یہی ہیں کہ جس جماعت کی وجہ سے انہیں بینیفٹ مل رہے ہیں، اور جس جماعت کی وجہ سے یہ کینیڈا میں سیٹل ہوئے ہیں، اب اسی جماعت کے خلاف آ گئے ہیں۔ چلیں، شیخ صاحب کی اگر ہم ایمانداری دیکھیں تو شیخ صاحب اب احمدی نہیں رہے 1997 سے، تو 1997 سے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اگر جھوٹا مانتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں ایک جھوٹے کے بہاف میں جو انہیں بینیفٹ مل رہے ہیں تو ان کو استعمال کریں؟ کینیڈا اتنے ایماندار ہیں، کینیڈا کو واپس کر دیں نیشنلٹی، پاسپورٹ، کینیڈین پاسپورٹ واپس کر دیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، میرا جو پہلے سالم تھا وہ اب ٹھیک ہو گیا، مجھے کوئی پرسیکیوشن نہیں، کیونکہ بطور احمدی نے پرسیکیوشن دی، اب احمدی نہیں رہے، لیکن اب واپس چلے جائیں پاکستان، اور پاکستان میں اگر انہیں پرابلم وہاں ہے تو بطور مسلمان بن کر آئیں، نہ کہ احمدی بن کر آئیں۔ لیکن یہ شخص 20-15 سال جو کینیڈا میں بینیفٹ کھا رہے ہیں وہ صرف احمدیت کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کی انہی بغیرتی کو ان کے اپلائی کریں زندگی میں، تو ایک شخص کا کریکٹر کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ جو شخص ایک اپنے محسن کو گالیاں دے رہا ہے،
وہ اس کے اوپر کہانیاں بنا رہا ہے. یہ بغیرتی تو ان کے کھل کے سامنے آ گئی. اگر یہ کسی عدالت میں ہو تو یہ پیش کرے تو ان کے بغیرتی سامنے کھل کے آ جاتی ہے. تو یہ شخص یہی سوال ہے آپ کینیڈا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ تو یہ شخص اگر آپ ان کو دیکھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک بغیرتی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بغیرتی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ان کی ہر ویڈیو میں گند بنا، کوئی ایسی بات نہیں. اگر یہ شخص واقعی یہ جیسا کہہ رہے تھے کہ میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ رہا ہوں، انقلاب کی بنیاد بغیرتی میں رکھی جاتی، جائیں پاکستان، وہاں یہ پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کریں. ہاں ان کو میں ایڈوائز بھی یہی تھی میں دینا چاہتا ہوں، اگر یہ این جی او کو امپریس بھی کرنا چاہتے تو کہتے آگے یوٹیوب پہ دیکھیں جی میں یہ پاسپورٹ کینیڈین گورنمنٹ کو دے رہا ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے علیہ السلام کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میں واپس کر رہا ہوں. اگر یہ کہتے کچھ ان کی بات ہوتی اور ان کی بات میں لوگ سنتے. لیکن اس شخص کی بغیرتی اتنی ہے کہ یہ شخص انہی بینیفٹ پہ گھر میں ویڈیو بنانا، گھر کے مزے میں خرچے اٹھانا اور شیطانی کام کرنا. اسی سے جماعت احمدیہ کی سچائی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا دغا باز ہے کہ کیوں پاکستان نہیں جاتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں یہ بینیفٹ کے مزے نہیں ہیں جو یہ شخص یہاں پہ اٹھا رہا ہے. پاکستان میں جانے کے بعد ان کو کام کرنا پڑے گا، وہاں بینیفٹ کے یہ مزے نہیں ہیں، وہاں پہ یہ جو یہ شیطانی کام ہے ان کو اپنے خرچے خود اٹھانے پڑیں گے. دس وائی یہ شخص پاکستان واپس نہیں جا رہا اور یہاں پہ یہ شیطانی کام شروع کیا ہوا. سوری، اگر یہ شخص واپس چلا جاتا تو شاید اس کی بات کوئی انسان سنتا، چلو جی یہ شخص میں اتنی غیرت ہے، اتنی ایبلٹی ہے. لیکن یہ شخص کے اندر سوائے بغیرتی کے، اور اس بغیرتی کی ان ویڈیوز کا مقصد کیا ہے اس بغیرت آدمی کے شیخ صاحب کا؟ اس شیخ صاحب کا صرف یہ شے ہے کہ یہ اس نے مشہور ہونا چاہتا ہے، شہرت چاہ رہا ہے. اس عمر جس میں انسان کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، اور اسے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو